کراچی کا حق ہے. پی ایس ڈی پی میں آپ بتائیے, آپ کے دور میں خود آپ وزیر اعظم تھے, پھر آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے, جو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس میں شیئر کراچی کا کیا ہوتا تھا؟ اگر 400 ارب روپے کا بجٹ ہے تو کراچی کا شیئر تمام پروجیکٹس کے ملا کے 10 ارب روپے بھی نہیں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد اگر 650 ارب روپے تک کا آیا تھا تو اس میں بھی جو ہے وہ 37-38 ارب روپے بھی نہیں ہوتا تھا. وہ پروجیکٹ جس کا تعلق کراچی سے نہیں ہوتا تھا وہ بھی آپ اس میں ڈال دیتے تھے بیوقوف بنانے کے لیے ہمیں. تو آپ نے کراچی کو کچھ نہیں دیا ہے, اور پیپلز پارٹی نے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے, اور ایم کیو ایم نے ان دونوں کے ساتھ مل کر 35 سال میں کراچی کی ایسی تیسی کر دی ہے. تو اب یہ لوگ مل کر دوبارہ سے آ گئے, اکٹھے ہو گئے, وقتی طور پر فرینڈلی فائر ہو رہا ہے. ابھی تو نواز شریف صاحب آپ یہ بھی تو بتائیے, ابھی تو آپ پیپلز پارٹی کے خلاف اتنی باتیں آپ کی پارٹی کر رہی ہے, یہ جو قبضہ میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کے ووٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر کراچی کے لوگ اس بات کا تہیہ کریں کہ کرپٹ مافیا سے جان چھڑانی ہے تو اپنا ووٹ ایک طرف کریں, تقسیم نہ کریں اپنے ووٹ کو. کوئی لیڈر آپ کو اچھا لگتا ہے, کوئی پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے, یہ سوال ضرور پیدا کریں اپنے لیے کہ یہ ووٹ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کو اور اپنی پارٹی کو, یہ گھوم کے پیپلز پارٹی کی جھولی میں کیوں چلا جاتا ہے؟ اس کے بندے کیوں بک جاتے ہیں؟ وڈیروں کی جو قدموں میں پورے مینڈیٹ کو قربان کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس لیے اگر آپ ووٹ تقسیم کریں گے تو پھر یہ مافیا مسلط ہو جائے گی. ووٹ دیں بھی اور ووٹ کا تحفظ بھی کریں. اس میں جماعت اسلامی کے لوگوں کا کوئی دنیا آباد نہیں ہو جائے گی. الحمدللہ ہم تو کوئی کرپشن نہیں کرتے. ابھی بھی ہمارے ٹاؤن چیئرمین, وائس چیئرمین, یو سی چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلر سب موجود ہیں. الحمدللہ کوئی ایک پائی کا بھی کوئی الزام سامنے نہیں آ پاتا ہے. ایمانداری سے کام کرتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ اگر چیز سامنے آتی ہے فوراً اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے. میں کراچی کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قومی اور صوبائی میں انہوں نے اپنے ووٹوں کو تقسیم کیا تو پھر یہ مافیا مسلط ہو جائے گی. پھر ہم اپنی نسلوں کو مزید تباہ نہیں کر سکتے. اس لیے ایک طرف ہو جائیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کے ووٹ کا آپ کے ساتھ مل کر تحفظ بھی کرے گی, اور اب ہم یہ بلدیاتی الیکشن کی طرح تماشا نہیں لگنے دیں گے. جتنی بھی یہ کوشش کر لیں مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ دفاع کریں گے. اور ایک مرتبہ آپ نے ایک طرف اپنا ووٹ کر دیا, پھر صوبائی اور قومی میں بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی مؤثر رول ادا کرے گی. پھر یہ کراچی کا حق اس طرح نہیں مار سکیں گے کہ آپ کو 1999 کے شیئر کے مطابق OZT میں ہمیں حصہ ملنا چاہیے جو ہمارا 76% ہے, اب 20-22% ملتا ہے. ساری پارٹیاں اس میں شریک جرم ہے. 2008 سے یہ کام شروع ہوا ہے جب ایم کیو ایم کا میئر بھی تھا اور ایم کیو ایم کی حکومت بھی تھی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت کی. اگر اس پورے پروسیس پر جو قانون سے تعلق رکھنے والے وکلا کی جو باڈیز ہیں وہ ایک بات کہہ رہی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیا جال سازی ہو رہی ہے. لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایک کو بادشاہ سلامت بناؤ, ایک کو جیل میں ڈال دو اور کہو کہ آؤ مقابلہ کر لو. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ایک طرف آپ شفافیت کی بات کریں اور دوسری طرف کل سے نامزدگی کے کاغذات ملنا شروع ہوئے. اس شہر کراچی میں کتنے آروز ہیں جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں. ہم نے پرسوں صوبائی الیکشن کمیشن کے چیف صاحب سے ملاقات کی تھی. میں ان سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آروز کو یہ سمجھائیں کہ فارم دینے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو بعد میں کیا کچھ کریں گے یہ آروز. ایک انسٹرکشن ہونی چاہیے کہ یہ سب کا, یہ تو آن لائن ملنا چاہیے تھا فارم. اس فارم میں ہے کیا؟ سب کو ملنا چاہیے, ہر ایک کا حق ہے کہ اس کو ایکسیس ملے. اب وہاں رکاوٹیں کھڑی کرو کہ یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ تب فارم جاری کریں گے, یہ قطعاً غلط بات ہے. ابھی سے آپ اپنے لچھن دکھا رہے ہیں یہ آروز ڈی آروز, تو بعد میں کیا کریں گے؟ اس لیے شفافیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام امور کے اوپر واضح طریقے سے جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ایسا گڈ مٹ کر دو کہ بعد میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرو. یہ نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ. چونکہ چیف جسٹس صاحب نے رات کو جو عدالت لگائی تھی اس میں یہ بات کہہ دی کہ جو معطل ہوا تھا پروسیس اس کو روک دیا تھا, تو الیکشن کروانے پہ تو سب نے ان کی وہ کی ہے, خیر مقدم کیا ہے کہ اس پر انہوں نے اگر اپنا کردار ادا کیا. لیکن یہ لاجک تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ایک پروسیس جو شفاف ہونے کے کچھ امکانات موجود ہوں. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ عدلیہ بالکل, عدلیہ کے بھی بہت مسائل ہیں, لیکن انتظامیہ کے مقابلے میں تو قدرے بہتر ہے نا. تو اگر ذرا سے بھی امکان موجود ہیں تو چیف جسٹس صاحب کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ زبردستی روک دیں اس بات کو؟ اس کا جواب تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ذمے ہے کہ آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں عدلیہ کو, اور کیوں آپ انتظامیہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. ہماری تو اس میں مزید مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ عدلیہ صحیح نہیں کریں بلکہ عدلیہ کو شفل کریں. پنجاب والوں کو سندھ بھیجیں, سندھ والوں کو کے پی بھیجیں, کے پی والوں کو پنجاب بھیجیں.
اس طرح ایک دوسری جگہوں پر بھیجیں تاکہ شفافیت بہتر ہو. ایک طرف آپ اعلان کریں ہم شفاف انتخاب کرا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انتظامیہ کے سپرد کر دیں, اور اگر لوگ کوئی مطالبہ کر رہے ہیں عدلیہ کے تحت ہونا چاہیے تو آپ خود ہی عدلیہ آ کر رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا کچھ مطلب ہوگا نا, وہ آپ خود نکال لیجئے.